ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں احکام کے حوالے سے. گزشتہ دنوں آب مضاف کے بارے میں بیان کیا. آب مضاف جو کسی چیز سے اس کی نسبت ہو جائے آب مضاف ہے. اس کا رنگ، ذائقہ، بو، یہ ان میں سے کوئی بھی تبدیل ہو جائے کسی چیز کی وجہ سے، وہ آب مضاف ہے. یا براہ راست کسی چیز سے لیا ہو، آب مضاف ہے. اور آب مضاف کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ مطہر نہیں ہے، پاک کنندہ نہیں ہے، کسی نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتا. آب مضاف کی یہ خصوصیت ہے. اور خود جو ہے اتصال نجاست سے نجس ہو جاتا ہے. جیسے ہی کوئی نجس چیز متصل ہو جائے، اس سے مل جائے، ملاقات کرے، چھو لے اس سے، وہ آب مضاف نجس ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے آب قلیل، اس کے بھی کچھ اپنے احکام ہوتے ہیں. آب قلیل کون سا پانی ہے؟ آب قلیل وہ پانی ہے جو خود زمین پر نہیں بہہ رہا ہو. چشمے کا پانی، مثلا دریا سے آ کر نہروں کا پانی جو خود بخود زمین پہ چل رہا ہے، وہ آب قلیل نہیں ہے. آب قلیل وہ ہے جو زمین سے الگ ہو، جدا، زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا پانی نہ ہو، جو زمین سے نکلنے والا نہ ہو. اور آب باران بھی نہ ہو. آب باران سے مراد وہ پانی ہے جو بارش برستے وقت، وہ آب باران ہے. جب تک بارش برس رہی ہے وہ پانی آب باران ہے. بارش جب ختم ہو جائے پھر اس کے بعد اگر زیادہ ہو آب کر ہے، کم ہے تو آب قلیل ہے. جب تک بارش ہو رہی ہے آب باران ہے. آب باران بھی نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ کر سے کم ہو. ایک کر پانی، ایک ایسا برتن جس کی لمبائی 3.5 بالش ہو. یہ ایک بالش اور یہ 3.5 بالش. 3.5 بالش لمبائی ہے، 3.5 بالش اس کی چوڑائی ہوگی، 3.5 بالش گہرائی. کوئی اس طرح کا کوئی برتن بھر جائے تو وہ ہو جائے گا آب کر. اس سے معمولی بھی کم ہو تو وہ ہو جائے گا آب قلیل. تو آب قلیل وہ ہے جو کر نہ ہو، کر سے کم ہو، باران بھی نہ ہو، بارش کا پانی بھی نہ ہو، اور جو ہے زمین سے نکلنے والا بھی نہ ہو. تو اس کے احکامات کیا ہیں؟ یہ اس کی تعریف ہے. اس کا پہلا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی کسی نجاست سے اس کا اتصال ہوگا، ملاقات ہوگی، وہ آب قلیل نجس ہو جائے گا. آب قلیل نجاست کے اتصال سے ہی نجس ہو جاتا ہے. اب وہاں رنگ، بو یا ذائقہ بدلنے کی شرط نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آب جو ہے قلیل، مثلا ایک لوٹے میں پانی ہے، ایک مگ میں پانی ہے، مثلا ایک بالٹی میں پانی ہے. اب وہ پانی نجاست متصل ہو چکا، مثلا آپ کی انگلی، ہاتھ نجس تھا، ڈال دیا آپ نے، پانی نجس ہو گیا. وہاں رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہونا ضروری نہیں ہے. یہ رنگ، بو، ذائقہ آب کر اور آب جاری کے لیے ہے، آب قلیل کے لیے نہیں ہے. آب قلیل جیسے ہی نجس چیز اس سے مل جائے وہ نجس ہو جائے گا. یہ پہلا حکم ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ جو ہے اس کا غسالہ نجس ہے، اس کا دھون. جب آپ آب قلیل کسی چیز پہ ڈالیں، نجس چیز پہ، رومال پہ ڈالیں، اب اس سے جو پانی گرتا ہے، چونکہ قلیل پانی ڈالا ہو تو اس کے جو پانی کے وہ بھی نجس ہے. غسالہ کہتے ہیں اس کو. کچھ کسی چیز کے دھونے کے بعد جو پانی اس سے نکلتا ہے وہ غسالہ ہے، وہ بھی نجس ہے. اور وہ نجس زمین کہ جہاں پانی جاری نہ ہو اسے پاک نہیں کر سکتا. کہ زمین نجس ہے، اسے آپ آب قلیل ڈالے پھر وہ پاک ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. آب باران سے پاک ہو جاتا ہے.
آب جاری سے پاک ہو جاتا ہے، آب قلیل سے وہ زمین پاک نہیں ہوتی۔ جہاں پہ پانی چل کر جانا چاہیے، اگر ایسی جگہ ہے جہاں پانی رک جاتا ہے تو وہ پاک نہیں ہوگا آب قلیل سے، اس کے لیے یا بارش چاہیے یا آب جاری چاہیے۔ تو یہ 3 مسئلے تھے آب قلیل کے بارے میں۔